الله الرحمن الرحيم الحمد لله به أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله العظيم. یہ سورہ انبیاء ہے، 17ویں پارے کا آغاز ہے. پہلی آیت میں فکر مند کیا گیا کہ حساب کی گھڑی قریب آنے کو ہے، لیکن یہ لوگ ہیں اس سے غافل ہیں. پیغام ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ انسان اس سے غافل رہے، یہ غفلت کی چیز نہیں ہے، اور اس گھڑی کا پتہ کوئی نہیں، بہت قریب ہے. حدیث میں اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو ہو گئی. اسے مرتے ہی اپنے اچھے برے کا احساس ہونے لگتا ہے. تو یہ اس گھڑی کا تو پتہ کوئی نہیں، یہ گھڑی کب اس کا آغاز ہو جائے. فرمایا کہ یہ لوگ ہیں اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو لہو لعب کے ذریعے اور اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. پھر وہی ان کے گھسے پٹے اعتراضات کہ آپ تو بشر ہیں اور آپ کی باتیں بڑی پراگندہ ہیں، آپ تو شاعر ہیں اور آپ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، بشری تقاضے بھی رکھتے ہیں. وہی ہر نبی کے ساتھ معاندین کے جو اعتراضات تھے وہ انہی کا تذکرہ ہے. پھر اللہ نے اپنے کلام کے بارے میں بتایا کہ یہ کلام اللہ ایسا ہے کہ اس میں تمہارا بھی ذکر ہے. قرآن میں زندگی ہے، قرآن میں زندگی ہے. کوئی بھی آدمی اپنی زندگی کی تصویر اس آئینے میں دیکھنا چاہے تو قرآن اسے بڑی صاف شفاف اور بڑی سچی تصویر دکھا سکتا ہے. کوئی آدمی اپنی زندگی قرآن کے صفحات اور آیات پہ پیش کرے تو بہت اچھا نتیجہ اسے قرآن دے گا کہ وہ اس وقت کہاں کھڑا ہے. محدث، فقیہ، مفسر حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ تلاوت قرآن فرما رہے تھے، اس آیت پہ پہنچے اور انہیں اس آیت نے اپنی طرف متوجہ کر لیا. فی ذکرکم، اس میں تمہارا بھی ذکر ہے. لمبا قصہ ہے، وہ اپنا ذکر کرنے تلاش کرنے نکلے. قرآن کے صفحات میں مختلف افراد، مختلف جماعتیں، مختلف گروہ اور زندگی کے مختلف نقشے نظر آئے اور اپنی زندگی اس میں اپنے آپ کو تلاش کرنے لگے. ایک چھوٹی سی تصویر دکھاتا ہوں. اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. یہ ایک آئینہ نظر آیا. احنف بن قیس سر جھکا کر کہنے لگے اللہ بڑے لوگ ہیں، میری زندگی ان سے میل نہیں کھاتی، جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، احسان کر کے اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں. غلطی سرزد ہو جائے، بشری تقاضے کی وجہ سے کوئی کوتاہی ہو بھی جائے، انتظار نہیں کرتے، چین نہیں آتا جب تک کہ اللہ سے معافی نہ مانگ لے. اپنی کسی غلطی گناہ پر اصرار نہیں کرتے. یہ تذکرہ آیا تو احنف بن قیس شرمندگی سے کہنے لگے اللہ میرا ذکر ان سے میں نہیں ہے. پھر کچھ لوگ اور دوسرا ایک رخ بھی انہیں نظر آیا. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جب اللہ کا تذکرہ آتا ہے تو ان کے چہرے پر بل آنے لگتے ہیں، چی بجبی ہو جاتے ہیں، ناگواری ہونے لگتی ہے. احنف بن قیس کہنے لگے اللہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میری پناہ ان سے، میرا آپ کی پناہ، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں. اگر احنف اپنی زندگی کی تصویر تلاش کرتے رہے کہ تیرا ذکر ہے نا تو میرا ذکر کہاں ہے، تو تفسیر ہے. میں عرض کر رہا ہوں آخری آیت جو ان کی نظروں سے گزری وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب علیہم. کچھ لوگ اور بھی ہیں جو اچھائیاں بھی کرتے ہیں، برائیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اقراری مجرم ہے، اے اللہ غلطی ہو گئی، اے اللہ غلط ہوگا،
اے اللہ گناہ ہو گیا، اے اللہ تیری نافرمانی ہو گئی. اقراری مجرم ہے، اصرار نہیں کرتے، گناہوں کو اسٹیٹس نہیں بناتے، گناہوں کو بطور فخر کے استعمال نہیں کرتے، گناہ کو نیکیوں کا درجہ نہیں دیتے، برائی کو اچھائی کا درجہ نہیں دیتے، برائی اور گندگی کو شرافت کا معیار نہیں قرار دیتے، غلطی کو غلطی سمجھتے ہیں، اس پہ اعتراف کرتے ہیں. حنف بن قیس کہنے لگے اللہ میرا ذکر اس میں آ گیا. اور اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے جسے اپنے کیے پہ ندامت ہو تو اس پر پھر اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہے. عسى الله ان يتوب عليهم. گناہ بہت بری چیز ہے، اس کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہے، لیکن گناہ کے بعد گناہ پر اصرار اس سے بھی بدتر چیز ہے. اور گناہ پر فخر، گناہ کو اسٹیٹس بنانا، یہ وہ چیز ہے جس سے ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے. تو اللہ کے کلام میں زندگی ہے بھائی، آج بھی مرد عورت، امیر غریب، شہری دیہاتی اس میں اس آئینے میں اپنی زندگی کی صاف اور سچی تصویر دیکھ سکتا ہے، اور دیکھنی بھی چاہیے. کل کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط فہمی میں زندگی گزر رہی ہو اور پھر وہ گھڑی آ جائے اور آدمی کے پاس سدائے افسوس کے اور حسرت کے کچھ بھی نہ رہے. آج تو ندامت ہے نا، آدمی اپنی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے. کل صرف حسرت رہ جائے گی، کاش کہ میں ایسا کر لیتا. اور کہے گا لولا اخر، کہے گا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی محنت دے دے، اکم من الصالحین، نیک بن جاؤں. لیکن وہاں یہ حسرت رہ جائے گی، چاہت میری چاہت ہی تک رہے گی. پھر اللہ نے بہت ساری بستیوں کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کا انکار کیا. جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ اپنے عیش و عشرت کی طرف دوڑے، لیکن اللہ نے انہیں نیست و نابود فرمایا اور ایسا ان کا نام و نشان مٹایا جیسے کھیتی کٹی ہوئی اور جیسے آگ بجھی ہوئی، ایسا ان کا حشر ہوا. پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت ہے، اور فرمایا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا. دو معبود، دو بادشاہ اس کائنات کا نظام اگر چلانے کے لیے ہوتے تو ایک بارش چاہتا، دوسرا موسم خشک چاہتا، ایک گرمی چاہتا، ایک ٹھنڈک چاہتا، ایک کچھ دینا چاہتا، ایک کچھ لینا چاہتا، نظام درہم برہم ہو جاتا. تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے وحی آئی اور سب کا پیغام ایک ہی تھا کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. سارے پیغمبروں کی بنیادی دعوت یہی رہی. پھر زمین و آسمان کا نظام دیکھو، آسمان پہ دیکھو کس طریقے سے اللہ نے آسمان کے چھتوں کو پہ در پہ رکھا ہے، اور پھر زمین پر پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے، اسے مضبوط کر دیا ہے. اور پھر ان رات دن کا یہ نظام ہے. ان کفار کا یہ کہنا کہ آپ چلے جائیں گے تو آپ کا نظام ختم ہو جائے گا، یہ کون سا ہمیشہ رہیں گے؟ آپ چلے گئے تو یہ کون سا ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ ہر شخص نے جیسی زندگی ملی ہے اس نے موت کا پیالہ بھی پینا ہے. اور یہ دنیا ہے، اس کے اندر دونوں قسم کے حالات آتے ہیں، ناگواری کی بھی، خوشگواری کی بھی، ناگواری کی بھی اور خوشگواری کی. دونوں حالات آزمائش ہیں، دونوں حالات آزمائش. ناگواری کے اندر امتحان کیا ہے؟ کون پاس ہوتا ہے؟ صبر کر کے اور استقامت کے ساتھ. اور خوشگواری کے اندر بھی امتحان ہے، کون شکر کرتا ہے اور کون شکر کے تقاضے پورا کرتا ہے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں آزمایا گیا، آزمائشوں سے ہم ثابت قدم رہے، ہم نے صبر کیا. ہمیں آزمایا گیا عیش و عشرت سے، خوشحالی سے، صبر مشکل ہو گیا. صبر کے تقاضے آسان ہیں، شکر کے تقاضے اور مشکل ہیں. تو ہر شخص کی زندگی میں یہ احوال آتے ہیں، کچھ کبھی ناگوار ہیں، کبھی خوشگوار ہیں. بندگی کیا ہے، گرمندی کیا ہے، اس آزمائش میں کامیابی کیا ہے کہ دونوں حال میں کبھی صبر کے تقاضے آتے ہیں، انہیں پورا کرنا چاہیے، اور کبھی شکر کے تقاضے آتے ہیں، انہیں پورا کرنا چاہیے. اور یہ صبر شکر کرنے والا ہی جنتی ہے، صبر شکر کرنے والا ہی جنتی ہے. اور پھر اللہ نے آخرت کا تذکرہ فرمایا،
آخرت کا تذکرہ فرمایا کہ یہ انسان ہے، یہ جلدی عذاب کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن اللہ نے ہر ایک کو ایک مہلت دے رکھی ہے. اپنے پیغمبر کو تسلی ہے کہ اس سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ لوگوں کا انداز، رویہ، استہزاء کا معاملہ یہی رہا ہے. کل قیامت کے دن اللہ سبھی کے لیے ترازو قائم کریں گے، عدل و انصاف کا ترازو ہوگا. ایک ذرہ بھی نیکی کا ہوگا ضائع نہیں ہوگا، بدی ہوگی سامنے آئے گی. پھر مختلف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے. ان میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہے. اللہ نے انہیں توحید کا علم مردار بنایا. ماحول، ارد گرد کی فضا ساری بت پرست تھی، بتوں کے مجاور گھر میں رہتے تھے اور بتوں کو بیچ کر لوگ بت فروش، آپ کا گھر کا ماحول بت فروشی کا تھا اور دائیں بائیں کا سارا ماحول بتوں کی پوجا کرنے کا تھا. آپ نے اللہ کا پیغام دیا، لیکن جب دلائل سے انہیں بات سمجھ نہ آئی، آپ نے چاہا کہ عملاً پریکٹیکل کر کے انہیں سمجھایا جائے کہ حاجت روا، مشکل کشا، نفع نقصان کا مالک اکیلا اللہ ہے. یہ قوم باہر نکلی اپنے مخصوص دن منانے کے لیے، آپ بت خانے میں داخل ہوئے اور بت خانے میں داخل ہو کر آپ نے ان بتوں کے ساتھ وہ کیا کہ تاکہ وہ عملاً ان کے سامنے وہ آ کر دیکھیں کہ یہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، کسی غیر کا تحفظ کیسے کریں گے. تو جب قوم نے وہ حشر اپنے معبودوں کا دیکھا تو کہنے لگے یہ کس نے کیا ہے. تو بات آئی ایک نوجوان ہے جو ہمیشہ ان کے تذکرے اچھے طریقے سے نہیں کرتا، ابراہیم ہوں گے، انہیں کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، ان سے سوال ہو. تو بلایا گیا، فرمایا انہی سے پوچھ لو کہ یہ حشر ان کے ساتھ کس نے کیا ہے. شرمندہ ہوئے، بات کا جواب کوئی نہیں. تو پھر ظلم پہ اتر آئے، زیادتی پہ اتر آئے، آگ جلائی گئی اور چاہا کہ ایسی سزا تجویز کی جائے اور ایسی سزا دی جائے کہ عبرت ہو، آئندہ کوئی بھی ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسی گستاخی اور بے ادبی نہ کرے. آگ جلائی گئی. لکھا ہے 1 مہینے تک قوم نے لکڑیاں اکٹھی کی، 1 ہفتے تک آگ جلائی اور اس قدر اس آگ کے شعلے کی شدت تھی، اوپر سے پرندہ بھی اڑتا، وہ بھی جل کر آگ میں آتا. ایسی آگ. اب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کی نوبت آئی، سمجھ بھی نہیں آ رہا کیسے ڈالیں. تو من جنیک، جس کی آج جدید شکل توپ ہے، اس میں ڈال کر آپ کو آگ میں ڈالا گیا. فرشتے آئے، مدد چاہیے. اس جبرائیل آئے، مدد چاہیے. فرمایا جس کی مدد چاہیے وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے. حسبی اللہ، میرا اللہ مجھے کافی ہے. کیا ایمان ہے، کیا یقین ہے، کیا اعتماد ہے. آگ ہے، بھڑکتی آگ ہے، مہینوں جلانے میں لگے، کئی دن اسے سلگانے میں لگے، اس کے آگ کی شعلے آسمانوں کو چھونے کو ہیں. لیکن اللہ کی ذات پہ اعتماد کیسا ہے؟ سبحان اللہ. اور اللہ کی قدرت، طاقت آج بھی اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ ہے. اللہ ہمیں اپنے اللہ سے، اپنی ذات سے حسن ظن نصیب فرما دے. ہمیں اپنی ذات اور صفات اور قدرت پہ یقین، ایمان نصیب فرما دے. اور جیسا بندہ اللہ سے گمان کرتا ہے ویسا اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. تو جب ڈال دیا گیا، لکھا ہے وہ جن رسیوں سے آپ کو ڈالا گیا تھا وہ رسیاں بھی جل گئیں. لیکن اللہ نے فرمایا ابراہیم آ رہا ہے، میرا خلیل آ رہا ہے. آگ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. پانی ڈبویا کرتا ہے لیکن نہیں ڈبویا موسیٰ علیہ السلام کو، ڈبو دیا اس کے دشمن کو، فرعون کو. چھری کاٹا کرتی ہے لیکن نہیں کاٹا اسماعیل کو، اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں تھا. آگ جلا دیا کرتی ہے لیکن نہیں جلایا ابراہیم علیہ السلام، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. اسباب خود سے کوئی تاثیر دکھا دے، یہ اسباب میں طاقت نہیں. وسائل خود سے کوئی نتیجہ دے دے، یہ وسائل میں طاقت نہیں. کسی چیز کا نفع نقصان اللہ کے حکم کا محتاج ہے. یہی اسی ایمان کی تو آج کمی ہے، اسی ایمان کی تو کمی ہے.
آج مادیت سے ہوتا ہوا اور مادیت سے نقصان ہوتا ہو اس قدر سنا ہے، دیکھا ہے، پڑھا ہے کہ اللہ معاف فرمائے، مادیت آج سب سے بڑا مذہب ہے کہ یہی حاجت روا ہے، یہی مشکل کشا ہے، اسی سے نفع ہے، اسی سے نقصان ہے۔ اللہ کی ہستی ایسا لگتا ہے اس ہستی سے، اس کائنات سے ایک طرف کر دی ہے آج کے انسان نے۔ تو یہ واقعات اللہ نے جو اپنے کلام میں بتلائے ہیں، اپنا تعارف کرا اللہ، اپنا تعارف کرا رہا اپنی قدرت کا، اپنی صفات کا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ کا حکم آیا ہے ٹھنڈی ہو جا۔ ٹھنڈی ہوتی تو برف بن جاتی، آگ برف ہو جاتی، تب بھی اذیت پہنچتی حضرت ابراہیم کو، تکلیف ہوتی۔ فرمایا بردم وسلاما، سلامتی والی ٹھنڈک ہو۔ 7 دن لکھا ہے، 7 دن تک ٹھہرے۔ فرمایا میری زندگی کے سب سے راحت بھرے دن یہ آگ میں رہنے والے تھے۔ تو اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اور آج بھی اپنی پوری قدرت کے ساتھ ہم آج دنیا میں کوئی غیر معمولی چیز دیکھتے ہیں تو فوراً ہماری نظر کسی طاقتور حکمران کی طرف جاتی ہے، کسی طاقتور حکومت کی طرف جاتی ہے، یہ انہوں نے کیا ہوگا۔ کوئی بھی دنیا میں غیر معمولی چیز تو فوراً نظر آ جاتی ہے کسی غیر طاقتور حکومت کی طرف، کسی طاقتور مادی نقش رکھنے والے کی طرف کہ اس کی وجہ سے ہوگا۔ یہ نظر جاتی ہی نہیں کہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے حفاظت فرمائے، قوم لوط کی ہلاکت کا تذکرہ ہے، پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، حضرت ایوب، ارے میرے پیارے پیچھے کرو یار، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ۔ اللہ نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ عطا فرمایا کہ لوہا آپ کے ہاتھ میں پگھل جایا کرتا تھا، آپ اس سے زرہ بنایا کرتے تھے۔ ایسی صنعت جس سے انسانی زندگی کو نفع ہو، یہ مطلوب ہے، یہ پسندیدہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے ہوا کو مسخر کر دیا، جنات کو مسخر کر دیا۔ ہوائیں آپ کے حکم کے تابع تھیں، آپ ہوا کے دوش پہ سفر کیا کرتے تھے۔ جنات آپ کے حکم کے تابع تھے۔ بڑے بڑے قلعے، بڑے بڑے جیسے کہیں کہ تعمیرات، یہاں تک کہ سمندروں کے اندر سے نکالنے والی معدنیات، یہ سب یہ کام، یہ ساری خدمت جنات کے سپرد تھی۔ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ ایک بڑی زندگی کا حصہ بیماری میں مبتلا رہے، لیکن اس مصیبت اور اس آزمائش کے اندر بھی اللہ کا ڈر نہیں چھوڑا، اللہ کا ڈر نہیں چھوڑا، حل میں اللہ کی طرف رجوع کیا۔ پھر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، جنہیں ذنون بھی کہتے ہیں، اے صاحب الحوت، مچھلی والے، ناراض ہو کے بستی سے نکلے، مچھلی کے پیٹ میں گئے، اور سبحان اللہ، مچھلی کے پیٹ کے اندر سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، تو حضرت یونس نے پکارا کسے؟ لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، حاجت روا اکیلا اللہ ہے، مشکل کشا اکیلا اللہ ہے۔ یہی پیغام نبیوں کا بھی ہے، پیغمبروں کا بھی ہے، رسولوں کا بھی ہے، ولیوں کا بھی ہے، اہل ایمان کا بھی یہی پیغام ہے، حاجت روا اکیلا اللہ ہے، مشکل کشا اکیلا اللہ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ہر مشکل اور ہر حاجت میں جو بھی صحیح یقین کے ساتھ اس دعا کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ ہے اور یہ بڑا مجرب عمل ہے مشکلات سے نجات پانے کا اور مشکلات کو حل کرانے کا۔ اس میں ایک تو اپنی خطا کا اقرار ہے، انی کنت من الظالمین، اپنی خطا کا اقرار ہے۔ اب جس قدر اس میں صدق ہوگا اور جس قدر اس میں ندامت ہوگی، اسی قدر اس دعا کے اندر طاقت ہوگی، اسی قدر اس وظیفے میں طاقت ہوگی، اسی قدر ان کلمات کی تاثیر ہوگی، جس قدر ندامت ہوگی۔
تو پھر اللہ نے دوسرے قوموں کا تذکرہ فرمایا، اور وہ جس طریقے سے فرقہ پرستی میں مبتلا ہوئی اور آپس میں گروہ بندیوں میں تقسیم ہو گئی اور ہر شخص اپنے کیے پہ خوش اور مطمئن رہا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قیامت کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز سمٹ جائے گی اور ایسی سمیٹی جائے گی جیسے رجسٹر سمیٹا جاتا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کی رحمت بنا کے گئے، اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے، اور اللہ رب العزت ہر قسم کے شرک سے اور شراکت سے اور ہر قسم کی جسے کہیں کہ اولاد سے پاک ہے، اس کا تذکرہ۔ پھر سورہ حج ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور اس کی ابتدا میں قیامت کے ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، کیا منظر ہوگا، قیامت کا آنا یقینی ہے۔ اللہ کی اس قدرت کو دیکھنا ہے تو اپنی پیدائش پہ دیکھ لو، کس طریقے سے اللہ نطفے سے اور پھر جمع ہوئی خون سے اور پھر گوشت کے دوڑے سے اور پھر اس پہ ہڈیاں، اور کس طریقے سے پھر یہ بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، ایک عرصے تک ماں کے رحم میں رہتا ہے اور پھر بچہ بن کے نکلتا ہے، پھر کوئی جوانی پاتا ہے، کوئی بڑھاپے تک جاتا ہے، اور پھر اس انداز سے انسانی زندگی پہ یہ مختلف ادوار کا آنا۔ اور اسی طرح بنجر زمین دیکھ لو کس طریقے سے بنجر ہوتی ہے، پھر پانی اور پھر اس کے اندر سبزہ اور پھر وہ پروان چڑھتی ہے، پھر اس کی کٹائی ہوتی ہے اور پھر اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ جیسے انسان کو نطفے سے اللہ بناتا ہے، بنجر زمین کو اللہ ہرا بھرا کرتا ہے، اس اللہ کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل، تو اسی کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں کچھ لوگ مفادات کی خاطر اسلام کا نام لیا کرتے تھے، لیکن ایمان ان کے دلوں میں نہیں آیا، تو اگر کچھ فائدہ ہوتا اسلام کے نام لینے سے کہتے یہ دین بڑا اچھا ہے، اور کچھ نقصان اور آزمائش آتی تو کہتے یہ دین بہت برا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے مفاد پرستوں کی مذمت فرمائی کہ کچھ لوگ بالکل کنارے پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بندگی کر رہے ہوتے کہ نفع نقصان پہ ان کی نظر ہوتی ہے، نفع نقصان کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے۔ نفع ہے تو اسلام کا نام ہے اور اسلام کے تذکرے ہیں اور اسلام زندہ باد ہے، اور جہاں ذرا سی اللہ کے راستے میں آزمائش آ گئی اور اللہ کے دین پہ آزمائش آ گئی اور اللہ کے حکموں کی تعمیل میں کچھ نقصان اٹھانا پڑا تو اسلامی احکامات سے، اسلامی زندگی سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اور ایسا طبقہ بدقسمتی سے اسلامی معاشرے میں ہر دور میں رہتا ہے جو اسلام کو صرف ذاتی مفادات کے طور پہ استعمال کرتا ہے، اور اندر ایمان کوئی نہیں ہوتا، اس لیے وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں، کہیں کچھ نظر آتے ہیں، کہیں کچھ نظر آتے ہیں، کہیں ان کا انداز کچھ اور ہے، کہیں ان کا انداز اور ہے، کبھی تو وہ اسلام کی باتیں اور کبھی ایسی باتیں ایسا لگتا ہے کوئی جسے کہیں کہ کفر کی گندگی اس کی زبان سے بول رہی ہے اور اس کے قلم پہ کفر کی گندگی آ گئی ہے، ان کی تحریر، ان کی گفتگو بالکل اسلام سے کوسوں دور نظر آتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ اسلام کو بطور مفادات کے استعمال کرتے ہیں، ان کی مذمت فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جو بھی ایمان لے کے آئے گا، اور یہودی اور صابی اور نصارہ اور مجوسی جو بھی ہوگا، ان کے درمیان کل قیامت میں اللہ فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کو ایمان اعمال والی زندگی پسند ہے، اس کا تذکرہ۔ پھر جنت کا تذکرہ ہے، اہل جنت کی نعمتیں اور اللہ رب العزت جو ان کا اعزاز و اکرام فرمائیں گے۔ اور پھر حج ہے، اور حج کے متعلق ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شام سے سفر کر کے مکہ کی اس وادی میں آنا، اور پھر اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا، اور پھر آپ نے حج کا اعلان کرنا، اور پھر حجاج کا وہاں دور دراز وادیوں سے آنا، اور پھر مختلف ارکان کو اور مختلف شعائر حج کو اس کا اہتمام کرنا، اس کی تفصیل موجود ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کو خوشخبری کی بات فرمائی، اور اللہ کے ہاں نیک بندے اور قابل جسے کہیں کہ قابل بشارت لوگ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل اللہ کے خوف اور عظمت سے جسے کہیں کہ ڈر جائیں، اور اگر ان کو راہ خدا میں کوئی آزمائش اور کوئی مصیبت آئے
تو صبر اور استقامت سے کام لیں، نمازوں کا اہتمام کرنے والے اور اللہ کا دیا ہوا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ عبادت کی صرف شکل مطلوب نہیں، اصل عبادت میں مطلوب اخلاص ہے، نیت کا خلوص ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، اللہ تک نہ خون پہنچتا ہے اور نہ ہی گوشت پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کا پاکیزہ جذبہ اور تقوی اور خلوص، وہ اللہ کے ہاں قبولیت کا فیصلے اس پہ ہوتے ہیں۔ پھر جہاد اور قتال کے سلسلے کی سب سے پہلی آیت اذن للذین یقاتلون، اور پھر بتایا کہ اس کی جہاد اور قتال کی بہت بڑی حکمت یہ ہے، اگر یہ حکم نہ ہوتا تو دنیا کی کسی کی عبادت خانے بھی محفوظ نہیں رہتے۔ ہر دور کے اندر عیسائیت اپنے دور میں حق سچ کا دین تھا، یہودیت اپنے دور میں حق سچ کا دین تھا، اور آج اسلام قیامت تک حق سچ کا دین ہے۔ تو ان سارے عبادت خانوں کا تذکرہ فرمایا، اگر یہ قتال جہاد نہ ہوتا تو یہ عبادت خانے یہ محفوظ نہ رہتے، یہ اجڑ جاتے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر جن لوگوں کو اللہ کے گھر سے، اللہ اپنے گھروں سے دین کی وجہ سے گھروں سے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے لیے ایک عظیم الشان پیشن گوئی ہے، اور وہ پیشن گوئی یہ ہے کہ اللہ انہیں اقتدار دے گا، زمین پر اسلامی حکومت دے گا، الذین ان مکناہم فی الارض، اس کا تذکرہ ہے۔ اور جب ان مسلمانوں کو اس دنیا میں اقتدار ملے گا تو ان کی حکومت کا ترجیحات کیا ہوں گی؟ نماز کا ماحول بنائیں گے، زکوٰۃ کا ماحول بنا دیں گے، اور نیکیوں کو فروغ دیں گے، اور برائیوں کو ان کے سد باب کا انتظامات کریں گے۔ یہ اسلامی حکومت کا آئین ہے، اور یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے لیے یہ پیشن گوئی پوری ہوئی، اور انہوں نے، ان کی حکومت نے پھر یہ سب کچھ کیا، نماز، زکوٰۃ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ کہنے میں تو آج دنیا میں 57 سے زیادہ اسلامی دنیا ہے، لیکن بدقسمتی سے آج اسلامی دنیا کی سرزمینیں اس اسلامی آئین اور اس ضابطۂ زندگی سے خالی ہے۔ بدقسمتی سے حکومتی سطح پہ اور با اختیار طبقے کے اندر اب یہ ان کی ترجیحات میں بالکل شامل نہیں ہے۔ ہاں، یہ انفرادی علماء کی اور اہل دین کی اور دینی تنظیموں کی اور دینی دعوتوں کی یہ محنت ہے کہ عوام الناس میں الحمدللہ دین کی بہار کہیں کہیں نظر آتی ہے، لیکن قومی سطح پہ بدقسمتی سے اب یہ ترجیحات نہیں رہی، حالانکہ یہ وہ آئین ہے جسے اللہ نے اہل ایمان کے لیے بتلایا کہ اگر انہیں دنیا میں اقتدار ملے اور حکومت ملے تو یہ کیا کریں گے؟ نماز کا ماحول بنائیں گے، زکوٰۃ کا ماحول بنائیں گے، اور وہاں نیکیوں کو فروغ دیں گے، اور وہاں گناہوں اور منکرات کا بیج کنی کریں گے۔ یہ اسلامی حکومت کی ایک مسلمان حکمران کی ذمہ داری ہے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور یہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے حق میں جب پیشن گوئی پوری ہوئی تو پھر ان کی سلطنت میں یہ سارا منظر نظر آیا، اس کا تذکرہ، پھر قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ، اور زمین پہ چل پھر کے دیکھو اللہ نے نافرمان قوم کے ساتھ ان کے کس انداز سے اللہ نے انہیں سزا دی۔ پھر ایمان والوں کا تذکرہ ہے، ان کے لیے بخشش اور رزق کا سامان ہے، اور کوئی بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ پھر اللہ رب العزت نے رسولوں کی طرف جو وحی کا سلسلہ فرمایا اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعامات ہیں اس کا تذکرہ، اور قیامت میں صرف اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اور وہاں پھر گروہوں میں لوگ تقسیم ہوں گے، ایمان والے اہل ایمان کے صفوں میں، اور کفر والے ان کے لیے الگ سلسلہ ہے۔ اور پھر ہجرت کے فضائل ہیں، جو رائے خدا میں مقتول ہو گئے یا اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہوئے وہ شہید ہو گئے، ان کے لیے بہترین اجر کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ کی قدرت کا نظام، رات اور دن کو داخل کرنا، اور پھر اللہ ہی ایک ایسی ذات ہے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، اور یہ سارا زمین کا نظام اور سمندروں اور دریاؤں کا نظام اور زندگی موت یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ پھر جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، حقیقت میں انہیں اللہ کی معرفت اور اللہ کی صفات کا تعارف نہیں ہے، ورنہ جن کی پوجا کر رہے، اور وہ تو اتنے بے اختیار ہیں کہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان کے آگے سے کچھ لے کے چلی جائے، سارے مل کر اس سے وہ واپس بھی نہیں دلا سکتے، اتنے بے بس ہیں۔
تو معبود بھی بے بس ہے اور ان کا عابد بھی بے بس ہے، ان کی مذمت فرمائی ہے۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا نمازوں کا اہتمام کرو اور ایک اللہ کی عبادت کرو اور رائے خدا میں اپنی ساری توانائیاں صرف کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان تجویز کیا ہے اور کل قیامت کے دن آنے والا ہے، رسول گواہی دیں گے کہ میں نے ان پر آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور یہ امت محمدیہ اس گواہی کو قبول کرے گی، پھر یہ امت دوسری امت پر گواہی بنائے گی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی دعوت کے متعلق اس امت کو بتلایا ہے۔ پھر آخر میں تلقین ہے نماز کا اہتمام، زکوٰۃ کا اہتمام، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وہی تمہارا مولا ہے اور بہترین مددگار ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔